بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا پراسیکیوشن کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے۔ دنیا کے جو جدید ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، یو کے ہے، پورا یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں جو پراسیکیوشن ہے وہ بڑا بہترین کام کر رہی ہے، بڑا ایک جدید نظام ہے۔ کوئی بھی اوفینس ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، جب اس کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے، ایف آئی آر کاٹنے سے لے کر تفتیش کے تمام مراحل، ملزم کو پکڑنا، ملزم کو پکڑنے کے لیے تمام جدید وسائل بروئے کار لانا، اس کے ساتھ ساتھ جب چالان بنتا ہے کسی بھی ملزم کا جسے آپ رپورٹ 173 کہتے ہیں، وہ چالان جو ہے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جب تیار کرتا ہے تو وہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ جتنے ملزم پہ الزامات ہیں یا اس نے جو بھی جرم کیا اس تمام کی ڈیٹیل ایف آئی آر سے لے کر چالان مکمل ہونے تک جتنی پراسیکیوشن ورکنگ کرتی ہے، یہ وہ سسٹم ہے کہ جو پاکستان کے اندر اب اس پہ کام ہو بھی رہا ہے اور بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اپ گریڈیشن کی۔ ابتدا میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جن میں امریکہ، یو کے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، اسپین، اٹلی، بہت سارے ممالک ہیں، تو ان کا ایک اپنا پراسیکیوشن سسٹم ہے۔ ملزم نے کوئی جرم کیا، کوئی بھی کسی نوعیت کا، اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، وہاں اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوئی، ملزم پکڑا گیا، اس کو چالان کیا گیا۔ اب چالان اتنا ٹھوس ہونا چاہیے، وہ شواہد اتنے ٹھوس ہونے چاہیے کہ جب پراسیکیوشن جسے آپ استغاثہ کہتے ہیں اپنا چالان بنا کر کورٹ کو، عدالت کو بھیجتی ہے کہ اس ملزم نے فلاں جرم کیا ہے، اس کا ٹرائل کیا جائے اور پھر فیصلہ جو ہے حقائق کو، ریکارڈ کو مد نظر رکھ کر اسے سزا دی جائے، یا ان کیس اگر وہ نہیں سزا کا کیس تو ملزم بری ہو جائے گا۔ یو کے میں جہاں بہت زیادہ پراسیکیوشن سسٹم سٹرونگ ہے، بڑے جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ کسی بھی انسان کو جب حراست میں لیا جاتا ہے، کراؤن پراسیکیوشن برطانیہ کی جب کام کرتی ہے، ان کی جو پولیس ہے وہ بڑی مشہور ہے، وہ جب اپنا کام سٹارٹ کرتی ہے تو کسی ایک جگہ بھی وہ ڈینٹ اور ڈاؤٹ نہیں چھوڑتے کہ جس کا کل فائدہ ہو اور ملزم کورٹ سے بری ہو جائے۔ اور دنیا کے وہ ایڈوانس ممالک جہاں پر آپ کسی کو الزام لگا کر ایف آئی آر دیتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کے فیز سے گزارتے ہیں، اس کا چالان بنا کر عدالت میں بھیجتے ہیں، مین وائل ملزم اتنا عرصہ جیل میں رہتا ہے، تو کل اگر وہ بری ہو جاتا ہے، وہ اس کا جو جرم ہے یا الزام ہے اس پہ ثابت نہیں ہوا، اس نے جو زندگی میں اپنے زندگی کے دن جو جیل میں گزار دیے، وہ باقاعدہ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پہ، وہاں کی پولیس پہ، وہاں کے استغاثہ کے اداروں پہ ارجانے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور یہ ارجانہ وہاں پہ ملتا بھی ہے کہ آپ نے میری زندگی کے اتنے قیمتی دن، ہفتے، مہینے اور سال ضائع کر دیے۔ یہ تو ایک پوری بات اتنی لمبی میں نے اس لیے کی کہ آپ کو مفہوم سمجھا سکوں۔ اب آئیے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں جو سسٹم کام کر رہا ہے، بہت سارے ملزم یا مجرم جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہوا ہے، ان کو ایک سٹرونگ قسم کی سزا ملنی چاہیے۔ تفتیش کے اندر ایف آئی آر ہونے سے لے کر چالان بننے تک کہیں نہ کہیں ایسی بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ جب اسی ملزم کا ٹرائل پاکستان کی عدالتوں کے اندر شروع ہوتا ہے تو ان لکوناز کا، ان ڈینٹ اور ڈاؤٹس کا فائدہ اٹھا کر ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ کئی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سنگین نوعیت کے جرائم ہیں جن میں اغوا ہے، ڈکیتی ہے، مرڈرس ہے اور دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس طرح کے جو سسٹم ہے جہاں پولیس کی بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں، نااہلیاں سامنے آتی ہیں، انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی،
اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے کہ ان تمام نقائص کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے اور وہ بآسانی چھوٹ جاتا ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی یہ جان رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے جرم کیا تھا، لیکن باوجود اس کے یا تو وہ بہت جلدی ضمانت پہ آ جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، یا فائنلی مقدمے سے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے جو جدید ممالک ہیں، جن کی مثال امریکہ، UK کی میں نے دی، وہاں پہ جو پراسیکیوشن سسٹم کام کر رہا ہے وہ اتنا جدید ہے کہ جب بھی پولیس کو اطلاع ملتی ہے کوئی جرم ہو گیا، پولیس نے FIR دی، ملزم کو حراست میں لیا، جب ملزم کو وہ لے کر تھانے چلے گئے، پولیس اسٹیشن کے گیٹ بند، کوئی وہاں کا پرائم منسٹر، صدر بھی نہیں جا سکتا اس ملزم سے ملنے۔ وجہ سسٹم بڑا سٹرونگ ہے، اس ملزم کی کوئی سفارشی پیچھے نہیں جا سکتا، اس ملزم تک سوائے اس کے لائر کے کوئی اپروچ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی، فیئرلی ہوگی، انڈیپینڈنٹلی ہوگی، ملزم کو بھی پورا حق ملے گا کہ کل جب چالان بن کے عدالت میں جائے تو وہ اپنے پہ لگے الزامات کو فیئرلی ثابت کر سکے۔ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جہاں پہ سرکاری وکلاء ہیں، استغاثہ ہے، گورنمنٹ ہے، جو مدعی ہے، یہ سارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے، مل کر چالان تیار کرتے ہیں، جسے آپ رپورٹ 173 ضوابط کہتے ہیں۔ جب یہ چالان کسی بھی ملزم کے خلاف تیار ہوتا ہے، اس کے اندر پولیس نے اب جتنی انویسٹیگیشن کی تھی، جتنے شواہد موقع سے اکٹھے کیے، جو تفتیش کے درمیان شواہد سامنے آئے، وہ سارے پولیس نے جمع کر کے چالان کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں، کیونکہ کل جب چالان عدالت میں جائے گا، ملزم کا ٹرائل ہوگا، شہادتیں شروع ہوں گی، زبانی شہادتوں کے ساتھ جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ سارے چالان کے اندر لگے ہوں، تاکہ استغاثہ اپنا کیس کل عدالت کے اندر ثابت کر سکے، جس بھی ملزم نے جس نوعیت کا جرم کیا، پھر اس کو قرار واقعی سزا مل سکے، نہ تو وہ ضمانت پہ باہر آ سکے اور نہ ہی وہ دوبارہ معاشرے میں اس مقدمے سے بری ہو کر بہت جلدی آ جائے اور پھر وہی اسی نوعیت کے جرم کرنا شروع کر دے، معاشرے میں انتشار، بد امنی، انارکی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے۔ تو کراؤن پراسیکیوشن برطانیہ کو اگر آپ لے لیں، وہاں کی پولیس کو لے لیں، وہ اتنی ایکسپرٹ ہیں کہ انویسٹیگیشن سے لے کر چالان بنانے تک جتنے مراحل ہیں اس کے اندر کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی جاتی۔ جہاں پر بھی کسی ملزم کے خلاف کسی نے کمپلینٹ لانچ کی، FIR ہوئی، اس کے بعد تفتیش ہوئی، تو وہیں پہ انہیں پتہ چل جاتا ہے دنیا کی جو ایڈوانس ممالک کی پولیس ہے کہ اس نے آیا جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس کا جو ہم چالان بنا رہے ہیں عدالت میں بھیجیں گے، اگر یہ ثابت نہ ہوا تو یہ نہ ہو کل لاکھوں ڈالر ارجانے کا کیس ہم پہ نہ پڑ جائے، ارجانہ جو ہے پولیس کو، استغاثہ کو یا پراسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ کو ادا نہ کرنا پڑ جائے، یا ایسا چالان نہ بنائیں کہ جس کے اندر تفتیش میں، چالان بنانے میں بہت ساری خامیاں ہوں اور ملزم بہت جلد چند ہفتوں کے اندر ضمانت حاصل کر لے یا اس مقدمے سے بری ہو کر آ جائے۔ دنیا کے جو ایڈوانس ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، پورا یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں، وہاں پر تب تک چالان نہیں عدالت کو بھیجا جاتا جب تک انہیں 99% یہ یقین نہ ہو جائے کہ استغاثہ کے پاس بڑے سٹرونگ قسم کے شواہد موجود ہیں، زبانی شہادت ہے، دستاویزی شہادت ہے، دیگر جو لیبارٹریز کی شہادت ہے جس میں اسلحہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ریکور ہوئی اس کا جو ہے لیبارٹری انالیسز ہوتا ہے، تو اس طرح کی تمام جو ایویڈنس ہے وہ اتنی سٹرونگ شیپ میں موجود ہے کہ ملزم کہیں سے بھی بچ کر نہیں نکلے گا، تب ان چالان کو جو ہے عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں نظام ہے پاکستان میں، آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، پولیس ہماری دنیا کے جدید جو ممالک کی پولیس ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتی، فارن ٹریننگ نہیں ہے، جتنے نئے قوانین آ رہے ہیں، سائبر کرائم ہے، بہت سارے قوانین ہیں،
اس کے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ ہر بندہ اتنا ایکسپرٹ ہو جتنا انہیں ہونا چاہیے. وسائل کی کمی ہے، جو تفتیش کے دوران آپ کو وسائل چاہیے ان کی بڑی کمی ہے، جو آلات تفتیش کے درمیان آپ کو چاہیے وہ دستیاب نہیں ہے. پھر جب چالان بنایا جاتا ہے تو تفتیش ان جدید خطوط پہ نہیں کر پاتی پاکستانی پولیس، جس کی وجہ سے بہت ساری خامیاں کوتاہیاں چالان جب مرتب کیا جاتا ہے تو رہ جاتی ہیں. اسی طرح جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جب وہ چالان تیار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا جو ہے ورک کا برڈن ہے، سہولیات نہیں ہے، رش آف ورک ہے، پولیس کی ناقص تفتیش ہے. تو ان تمام خامیوں کے ساتھ جب چالان تیار ہو جاتا ہے کسی ملزم کا، اس نے کتنا ہی کوئی سنگین جرم کیا ہو یا کسی نوعیت کا جرم ہو، جب وہ اس کا ٹرائل عدالت کے اندر شروع ہوتا ہے ان خامیوں کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کر کے ملزم ضمانت بھی لے لیتا ہے اور مقدمے سے فائنلی بری بھی ہو جاتا ہے. یہ وجوہات ہیں کہ جس سے پولیس پہ، استغاثہ پہ اور عدالتوں پہ سب پہ یہ الزام آتا ہے کہ یہاں کا سسٹم ناقص ہے، کام نہیں کر رہا، ملزمان کو سزائیں نہیں ہو رہی. لیکن ایک بات یہاں پر کلیئر کر لیں کہ ڈے ون سے جو پولیس نے ایف آئی آر دی اسی کے اوپر ساری تفتیش ہونی ہے، اس ایف آئی آر سے باہر آپ نہیں جا سکتے. ملزم پہ الزام اگر چوری کا ہے تو آپ سائبر کرائم کی تفتیش نہیں کر سکیں گے انٹل اور انلیس اس چوری کے اگر تانے بانے سائبر کرائم سے نہ ملتے ہوں. ملزم پہ اگر چوری کا الزام ہے تو آپ اس کو قتل کی انویسٹیگیشن میں نہیں ڈال سکیں گے انٹل اور انلیس کہ کوئی کلو وہاں تک نہ جاتا ہو. یعنی جس اسپیسیفک جرم کا الزام اس پہ لگا ہے آپ اسی کی تفتیش کریں گے. ایف آئی آر سے لے کر چالان بنانے تک، ڈیلی ڈائری لکھنے تک، تمام ضمنیات تیار کرنے تک، تمام ڈاکومنٹری پروف ساتھ لگانے تک، ملزم نے جائے وقوع پہ جو بھی نشانات مثلا پسٹل، گولیاں، رائفل، بندوق، خنجر، چاقو جو وہاں پہ چھوڑا وہ سارا کلیکٹ کرنا ہے، انہیں محفوظ کرنا ہے، ان کی لیبارٹری رپورٹس لینی ہے. جتنی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ زبانی کے ساتھ جو ہے بڑی سٹرانگلی جو ہے وہ کولیبریٹو ہونی چاہیے. ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں چالان کے اندر جب وہ بن رہا ہے تو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ خامیاں دور کر سکتا ہے. جب وہ بن کے عدالت کے اندر چلا گیا پھر آپ اس میں ایک فل سٹاپ بھی نہیں ڈال سکتے. جب پولیس فائل انویسٹیگیشن کر کے کمپلیٹ ہوگی، چالان بن گیا، پھر پولیس بھی اپنی فائل میں ایک نقطہ بھی نہیں ڈال سکتی. یہ وہ محرکات ہیں. لیکن آئیے بات کے آخری اس طرف چلتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اب پاکستان کے اندر بھی پچھلے جو دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر یہ سفارشات تیار کی گئیں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے پولیس کا وہ بہت زیادہ کمزور ہے، پولیس کے پاس وسائل نہیں ہے، ناقص تفتیش ہوتی ہے، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کے پاس سہولیات نہیں ہے، رش آف ورک ہے، پراسیکیوٹرز جو ہیں ان کی کمی ہے. اسی طرح پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو اوورآل کیوں نہ پراسیکیوشن کے سسٹم کو مضبوط کیا جائے، اسے جو یو کے کا ہے، برطانیہ جسے آپ کہتے ہیں، یا امریکہ کا ہے، جاپان کا ہے، فرانس کا ہے، اٹلی کا ہے، بیلجیم کا جو سسٹم ہے اس طرح کا پراسیکیوشن سسٹم لایا جائے جہاں پولیس تفتیش ایف آئی آر ہونے سے لے کے پولیس تفتیش کمپلیٹ ہونے تک، چالان 173 کی رپورٹ مکمل ہونے تک، اور پھر جب ٹرائل شروع ہو جائے تو پورا پولیس ڈپارٹمنٹ، استغاثہ کا جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنی محنت کرے عدالت کے اندر کہ جس بھی ملزم نے جس نوعیت کا جرم کیا اسے ثابت کرے تاکہ ملزم کو قرار واقعی سزا ملے. ایسے ملزمان جو معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، افراتفری پھیلاتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، سنگین جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ بچ کر نہ نکل سکیں. تو ابھی پاکستان کے اندر اصلاحات پہ کام جاری ہے، لا ڈپارٹمنٹ کو اس کے ساتھ ملا کر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک خوشائند ہے کہ
آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو پراسیکیوشن سسٹم ہے، پولیس کا جو تفتیش کا سسٹم ہے، وہ اپ گریڈ ہوگا۔ آج سے کچھ سال پہلے منشیات کی جو تفتیش ہے وہ بھی پولیس ساری ایک ہی طرح سے کرتی تھی، قتل کے جو مقدمات ہیں ان کی بھی ایک ہی ساری پولیس کرتی تھی، اگر کوئی سائبر کرائم کے آگے تو وہ بھی جنرل پولیس کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن اب کیٹیگرائز ہو گئے ہیں۔ جیسے منشیات کے ہیں تو ان پولیس افسران کو منشیات سے ریلیٹڈ اسپیشل کورسز کرائے گئے ہیں، اسی طرح جو پولیس کے افسران قتل کی تفتیش کریں گے انہیں قتل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اسپیشل جتنے لاز ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اب وہ ڈپارٹمنٹ بھی علیحدہ ہو گیا۔ اسی طرح اب سائبر کرائم ہے، انٹرنیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ، سموں کے ذریعے جتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کے لیے ہماری FIA کی پولیس ہے وہ سائبر کرائم کو ڈیل کر رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسپیسیفکیشن ہو رہی ہے، کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ پولیس افسران کو وہی کام دیا جائے جس کے اندر وہ ایکسپرٹ ہیں۔ اگر کوئی منشیات کے ایکسپرٹ ہیں پولیس آفیسر تو انہیں سائبر کرائم کا کام نہ دیا جائے، اگر کوئی سائبر کرائم کے ایکسپرٹ ہیں تو ان کا قتل اور منشیات اور عام جو لڑائی جھگڑے کے مقدمات ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تو اس طرح ایک تو پراسیکیوشن کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چالان بناتے وقت بہت ساری ڈیو کیئر اور کاشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولیس کی جو ڈیورنگ تفتیش خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نیگلیجنسز ہیں، وسائل کی کمی ہے، لا علمی ہے، بہت سارے ایلیمنٹ مل کر پولیس کی تفتیش کو ناقص بنا دیتے ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ایسے سپروائز کرے کہ پولیس کی جتنی خامیاں کوتاہیاں ہیں جب چالان بنے تو اس کو پہلے ہی ریموو کر لیا جائے، کیونکہ جب ملزم کا ٹرائل شروع ہو جائے گا پھر پولیس کے ہاتھ بھی ختم بندھے ہوئے ہیں، پراسیکیوشن کے بھی، صرف آپ نے اس فائل تک، اس چالان تک رہنا ہے اور عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے کہ ملزم نے یہ جرم کیا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ FIR ہونے سے لے کر تفتیش کا عمل شروع ہونے سے لے کر چالان بننے تک آپ نے یہ نہیں کہ ہزاروں کے ہزاروں الزامات ملزم پہ لگا دینے ہیں، اس کو بھی فیئر ٹرائل کا حق دینا ہے، اس کا موقف آپ نے سننا ہے۔ وہ موقف جو ملزم کا ڈیفنس ورژن ہے یا جو ملزم نے پلی لی ہے کہ یہ وقوع ہوا تھا یا نہیں ہوا، وہ آپ نے پراسیکیوشن یا پولیس نے پورا لکھنا ہے۔ عدالت کے اندر اسے پوری اپرچونٹیز دینی ہے کہ وہ اپنا کیس ثابت کر سکے، اور اینڈ آف دی ڈے پولیس اور پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ایسا چالان بنائیں گے کہ ملزم نہ جلدی 10 دنوں میں ضمانت لے سکے اور نہ چند ماہ کے اندر اس مقدمے سے بری ہو کر آ جائے۔ اس کے لیے اب پاکستان میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، لا ڈپارٹمنٹ جو ہے مل کے کام کر رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ اب توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کے اندر بھی ایک ایسا پراسیکیوشن سسٹم کام کر رہا ہوگا جو اپ گریڈ ہوگا، اور یہی اپ گریڈ پراسیکیوشن سسٹم ہے۔ اسی پہ آج ساری ہماری ویڈیو تھی کہ اپ گریڈڈ پراسیکیوشن سسٹم کیوں ضروری ہے۔ وقت کے تقاضے ہیں، زمانہ جدید ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سائبر کرائم ہو رہے ہیں، مختلف نوعیت کے کرائم ہو رہے ہیں، پولیس کو ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، نئے آلات، گاڑیاں، ہر کچھ خریدنا پڑے گا، نئے خطوط پہ تفتیش کرنی پڑے گی، جدید خطوط کو سامنے رکھ کے ملزم کا چالان بنانا پڑے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں خامیاں کوتاہیاں ریڈیوس ہوتی جائیں اور پراسیکیوشن سسٹم اپ گریڈ ہو جائے۔ پورے پاکستانی جو عوام ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، وہ کب سے چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا بہت پرانا انگریز کا بنا ہوا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، جدید خطوط پہ جو ہے وہ پراسیکیوشن سسٹم بنے۔ ملزم جب جرم کرے تو جو مدعی مقدمہ ہے جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہوئی، نقصان ہوا، ملزم کو نہ صرف سزا ملے بلکہ مدعی کو پورا انصاف ملے۔ تو یہ ہے دوستو آنے والا اپ گریڈ سسٹم جو انشاءاللہ جلد ہی پاکستان کے اندر لانچ ہوگا۔ ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔